عزیز معزز سامعین حضرات، ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عطا ہے۔ اگر انسان اس پر غور و فکر شروع کر دے تو انسان کی سوچ جہاں تک جائے گی، انسان سوچتا ہی جائے گا یہ جو ہمیں ملک پاکستان ملا ہے یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی عطا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آئیں مسلمانوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، ہم اس ملک پاکستان کی جیسی عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ جو اگست کا مہینہ آتا ہے، جب یہ اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ یادیں بار بار آتی ہیں جب ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا تو اس ملک کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ تو آج سب سے بڑا کام یہ کرنے والا ہے کہ ہم اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہم اس اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں کہ اللہ جی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت کی قدر اس انداز سے کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ملک پاکستان ہمیں تھالی میں، پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا، بلکہ یہ ملک پاکستان ہمیں قربانیاں دینے کے بعد ملا ہے۔ یہ ملک پاکستان ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملا، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، بچوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنے مالوں کو قربان کیا ہے۔ یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے۔ یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ 14 اگست والے دن ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ 14 اگست کے علاوہ پورا سال زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ جی آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کھلی فضا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ 14 اگست 1947 یہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا ہے، اس وقت کے حالات دیکھ لیں، اب کے حالات دیکھ لیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر۔ ہم اس احسان کی قدر کریں، ہم اس آزادی کی قدر کریں، ہم اس عظیم نعمت ملک پاکستان کی قدر کریں۔ ہم اس ملک پاکستان کی قدر کس طرح کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر مسلمان غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، پھر مسلمان غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، پھر مسلمان غیر اللہ کے کام نہیں کرتا، پھر مسلمان صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے تحت نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔
روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے, سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے, پھر مسلمان اپنا تن من دھن جان اولاد بچے ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیتا ہے. تو آئیے مسلمان نوجوانوں, بچوں, بوڑھوں, میری بیٹیوں, ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس مالک کا شکر ادا کریں کہ اللہ جی ہم آپ کا شکر ادا تو نہیں کر سکتے, پھر بھی ہم آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ ملک پاکستان 14 اگست ہمیں یہ پیغام دینے آتا ہے کہ مسلمانوں, یہ جو تمہیں آزادی ملی ہے, آپ کی آزادی اس بات کے اندر ہے کہ ہم نبی پاک کے غلام بن گئے ہیں, ہم قرآن مجید کے غلام بن گئے ہیں. ہمیں ہندوؤں سے آزادی ملی ہے, ہمیں قرآن سے آزادی نہیں ملی, ہمیں ہندوؤں سے آزادی ملی ہے, ہمیں نبی پاک کی سنت سے آزادی نہیں ملی. ہمیں ہندوؤں سے آزادی ملی ہے, ہمیں نماز سے, قرآن سے, روزے سے, حج سے, زکوٰۃ سے, اس طرح دیگر اعمال سے آزادی نہیں ملی, بلکہ ہم آزاد اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ہم کافروں کی غلامی کے اندر نہیں ہیں, ہم ہندوؤں کی غلامی کے اندر نہیں ہیں, بلکہ ہم غلام ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. ہم غلام ہیں, قرآن کے غلام ہیں. ہمیں حکم ماننا ہے تو صرف اور صرف قرآن کا, ہمیں حکم ماننا ہے تو صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا. تو آج میرا یہ پیغام ہر اس انسان تک پہنچائیں جو انسان 14 اگست والے دن عیاشی کرتے ہیں, بغیرتی کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, سارا سال فلمیں دیکھتے ہیں, سارا سال ہندوؤں کی رسومات ادا کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. ایسے انسانوں کو اس انسان نے قدر نہیں کی ملک پاکستان کی. یہ آج بھی غیر اللہ یعنی جو ہندو مذہب کے رسومات ہے یہ آج بھی ادا کر رہا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, ہم صرف اور صرف نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں, قرآن کی عظمت کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ پاک ہمیں اس عظیم نعمت پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.